اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المجتبی ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا الہدی وان لنا للآخرۃ والاولی صلوات اللهم صل صلی على علی محمد وآل محمد۔ محمد. آج کی یہ مجلس غم، یہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت حضرت امام ابو الحسن علی بن محمد النقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے 10ویں امام پاک مولا کی شہادت کے سلسلے میں آج کی اس مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مبارکہ اللیل کی 12 نمبر آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ اللیل ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید کی 92 نمبر سورت ہے اور اس کی 12 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو یہ پیغام پہنچا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی، کہ بے شک تحقیق ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری کا اعلان جس صورت میں فرمایا، اس صورت کا ظاہری نشان 92 ہے اور آیت کا نشان 12 ہے۔ ہر صاحب علم اس بات کو جانتا ہے کہ 92 عدد نام نامی اسم گرامی سید المرسلین خاتم النبیین آقائے دو جہاں مالک ارض و سما جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسم مبارک محمد کا جو عدد ہے وہ 92 ہے۔ سبحان اللہ. یعنی جو میرے نبی کے نام کا عدد ہے وہی اس سورت کا عدد ہے۔ سبحان اللہ. اور دیکھیے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی نام میں مبارک کے عدد والی سورت کی جو آیت ہے، جس آیت میں اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری کا اعلان فرمایا ہے، وہ آیت نہ 11 نمبر ہے نہ 13 نمبر ہے۔ اس آیت کا ظاہری نشان ہے 12۔ یعنی اللہ نے ہدایت کا ذکر اور ہدایت کی ذمہ داری جس آیت میں ارشاد فرمائی، اس آیت کا عدد بھی 12 رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد کے بعد ہادی 12 ہیں۔ کیا بات ہے. اور بڑے واضح انداز میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی، بے شک تحقیق ہدایت ہماری ذمہ داری۔ دیکھیں، ہدایت کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، خدا لم یزل کیا فرما رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اس آیت میں کہ ہدایت میری ذمہ داری ہے۔ اصل میں
अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने बंदों को ये बताना चाहता है कि तुम्हारे लिए जो सबसे अहम चीज है वो हदायत है, और मैं अल्लाह ने तुम्हें बगैर हादी के नहीं रखा। मैंने हर दौर में तुम्हारे लिए हदायत का इंतजाम किया है और तुम्हारे लिए हादी मुकर्रर फरमाया है। सुभान अल्लाह। इसी आयत की तस्दीक कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक दूसरी आयत करती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिकुल्लि कौमिन हाद। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने हर कौम के लिए हादी मुकर्रर कर दिया। अब हर कौम के लिए हादी भी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदायत की जिम्मेदारी भी उठाई है। ये हदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने क्यों उठाई और हर कौम के लिए हादी क्यों बनाया, ये काबिल तवज्जो बात है। इसलिए कि आज जिस इमाम का हम तज़किरा कर रहे हैं वो इमाम अली मकाम, वो इमाम जिसकी आज शहादत हम यहां मना रहे हैं और उनका तज़किरा कर रहे हैं, उनका ज़ाहरी तौर पे नामे नामी इसमें गरामी अली है, कुन्नियत फकत अबुल हसन है। और जो अलकाबात हैं उनमें से पहला लकब नकी है, और दूसरा लकब जिसे पूरा अरबो अजम जानता है और बिलखसूस सरजमीन इराक पे बसने वाले मोमिनीन जब मौला के हरम में जाते हैं तो मौला को जब सदा देते हैं तो या हादी कह के पुकारते हैं। और सबसे बड़ा मौला का जो मशहूर लकब है वो है नकील हादी, अलीउन नकील हादी मौला का हादी लकब है, नकी लकब है, अली इस्म है, अबुल हसन कुन्नियत है। अच्छा, यहां मैं अपने सुनने वाले तमाम अहबाब की खिदमत में अपनी तालिब इल्माना जिम्मेदारी को समझते हुए और अपनी कम इल्मी का एतराफ करते हुए बता देना जरूरी समझता हूं कि मेरे मौला का जो मेरे मौला इमाम अली नकी की कुन्नियत अबुल हसन है, वो किताबों में जब भी लिखी जाती है तो आपके नाम के साथ लिखा जाता है अबुल हसन सालिस। ये तीसरे अबुल हसन है। और आइमाए असाना आशरिया के मानने वाले इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि सिर्फ अबुल हसन कुन्नियत सरकारे हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अबुल हसन पुकारा जाएगा तो उससे मुराद लिखने में और पढ़ने में फकत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और जब कहा जाएगा अबुल हसन अव्वल तो इससे मुराद जनाबे हजरत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये एक नुक्ता है, इसे याद रखिएगा। जब अबुल हसन सानी बोला जाए या लिखा जाए तो इससे मुराद जनाबे हजरत इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। और जब लिखा जाए या बोला जाए अबुल हसन सालिस तो इससे मुराद हजरत इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलावत पढ़े मौला की जात पे। देखिए, मौला का लकब है हादी। मैंने पिछली भी अपनी किसी मजलिस में अपने सुनने वालों के गोश गुजार ये अकीदे का खूबसूरत तोहफा पेश किया था कि पूरी कायनात में फकत मोहम्मदो आले मोहम्मद हैं कि जिनके अलकाबात फकत अलकाबात नहीं है बल्कि उनके अलकाबात उनका मनसब भी है। उनके अलकाबात उनका ओहदा भी है, उनका मनसब भी है। मौला का जो लकब है वो है नकी अल हादी। तो हादी का तज़किरा है तो मैं कुरान से हादियाने बरहक पढ़ना चाहता हूं। क्या बात। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदायत की खुद जिम्मेदारी फरमाई और कहा इन्ना अलैना लल हुदा, कि हदायत हमारी जिम्मेदारी है। असल में बात यह है कि ये कायनात में
انسان جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو افضل المخلوق بنایا. اگر اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات میں افضل بنایا ہے تو جتنی فضیلت انسان کو ملی ہے اتنا ہی بڑا حضرت انسان کا دشمن ہے جس کا نام عزازیل ہے، جسے دنیا ابلیس کہتی ہے، جسے دنیا شیطان کہتی ہے. جتنا انسان فضیلت والا ہے اتنے ہی انسان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مسئلہ دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا. میرے جتنے سننے والے سامعین اور ناظرین اس وقت اس مجلس اعزاء کو لائیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیے گا کہ انسان کے گمراہ ہونے کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، اور انسان سب سے زیادہ گمراہ ہوتا ہے، اور انسان سب سے زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے. اور سب سے زیادہ مخلوقات میں، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شیطان جسے گمراہ کرتا ہے وہ انسان ہے. بے شک ایسے ہی. اس لیے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے اسے ہدایت کہتے ہیں. انسان کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انسان کیوں گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ سماعت فرما لیجئے اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. انسان کے گمراہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل بھی عطا کی ہے اور خواہش بھی عطا کی. یہ بڑی مشکل گفتگو ہے، لیکن چونکہ آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں اور ہمارے عقیدے میں ہمارے پاس صرف ایک مشکل کشا نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ لاتعداد مشکل کشا ہے. کیا بات. اور میں دعا مانگتا ہوں کہ آج امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشائی فرمائیں اور میری یہ بات سننے والوں کی سمجھ میں آسانی سے آ سکے. جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل بھی عطا کی ہے اور خواہش بھی عطا کی ہے. چھٹے تاجدار کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، انسان افضل ہے کہ فرشتے؟ ملائکہ کو افضلیت حاصل ہے یا انسان کو افضلیت حاصل؟ تو معصوم نے لسان اللہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ نے فرشتوں کو عقل عطا کی ہے، خواہش نہیں، اور جانوروں کو، حیوانات کو اللہ نے خواہش عطا کی ہے، عقل نہیں. اور انسان کو اللہ نے عقل بھی عطا کی ہے اور خواہش بھی. یہ مولا کا فرمان. اتنا کہہ کے مولا خاموش ہو گئے. اس بندے نے پھر اٹھ کے سوال کیا، مولا میں نے آپ کی خدمت میں سوال عرض کیا تھا کہ ملائکہ افضل ہیں کہ ابن آدم افضل ہے؟ ملائکہ افضل ہیں کہ انسان افضل ہے؟ تو مولا نے فرمایا میں نے تجھے جواب دے نہیں دیا کہ اللہ نے ملائکہ کو عقل عطا کی ہے، فرشتوں کو عقل عطا کی ہے، حیوانات کو خواہش عطا کی ہے، انسان کو خواہش بھی عطا کی ہے اور عقل بھی عطا کی. تو کہنے لگا مولا میں آپ کا جو جواب ہے وہ سمجھ نہیں پایا. تو تب مولا کی زبان اقدس سے یہ وضاحت نکلی اور مولا نے فرمایا کہ بندہ خدا سن، فرشتوں کو عقل ملی ہے، حیوانات کو خواہش ملی ہے، انسان کو عقل بھی ملی ہے اور انسان کو خواہش بھی ملی ہے. اور اگر اللہ کا بندہ عقل کی پیروی کرے گا تو فرشتوں سے افضل ہے، اور اگر خواہش کی پیروی کرے گا تو جانوروں سے بدتر ہے. کیا بات ہے جیو قبلہ، سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ فیصلہ ہو چکا، مالک عقل نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو عقل کی پیروی کرے، عقل کو استعمال کرے، وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جو خواہش کی پیروی کرے وہ حیوانات اور جانوروں سے بدتر ہے. تو چیزیں ہیں دو، ایک ہے عقل اور ایک ہے خواہش. اب امت مسلمہ اگر آپس میں اختلافات ختم کرنا چاہتی ہے تو عقل کا استعمال کرے،
पूरी दुनिया इस बात को जानती है, हर जी शऊर, हर आलिम इस बात का इल्म रखता है। मैं मौलवी मुल्ला मलवाने कच्ची मस्जिद के मौलवी की बात नहीं कर रहा, पढ़ा लिखा मौलवी इस बात को जानता है कि उम्मत मुसलमा में सबसे बड़ा इख्तलाफ, सबसे पहला इख्तलाफ और हर इख्तलाफ की वजह जानशीन मुस्तफा पर है। ऐसे ही हर इख्तलाफ की वजह यह है कि जानशीन, पहला इख्तलाफ भी यही था, जानशीन मुस्तफा। अगर ये इख्तलाफ हल हो जाए कि नबी का जानशीन कौन है, नबी का खलीफा कौन है, नबी का नायब कौन है, नबी का वसी कौन है, तो यकीन करें 99% इख्तलाफात खत्म होते हैं। तो हम इस इख्तलाफ को खत्म करने के लिए अकल का सहारा लेके अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि कुरान क्या बता, आदम से लेके ईसा तक किसी नबी की उम्मत ने अपने नबी का जानशीन खुद बनाया या नहीं बनाया? जियो क़िबला। क्या अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को ये इख्तियार दिया कि वो अपने नबी के नाइब का खुद इंतखाब करे? अकल इस्तेमाल कीजिए और पूछिए कुरान से कि क्या किसी नबी को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने नाइब का ऐलान खुद अपने ताई करे, खुद करे कि ये मेरा नाइब है, खुद नाइब बनाए? अकल कहती है कि अल्लाह ने किसी नबी के जानशीन को बनवाया नहीं, बनाया है। चुनवाया नहीं, चुना है, यानी अल्लाह ने खुद चुनाया है, अल्लाह ने खुद चुना है, अल्लाह ने खुद बनाया है। अब अकल ये है कि जानशीन मुस्तफा, अकल ये है कि खलीफातुर रसूल, अकल ये है कि वसीए रसूल, अकल ये है कि खलीफातुन नबी बंदे नहीं बनाएंगे, अल्लाह बनाएगा। अब अल्लाह का बनाना है अकल, और सकीफे में इकट्ठे होके वोटिंग के जरिए नबी का जानशीन बनाना है ख्वाहिश। अब मैं सादा कर दूं बात, जिसे समझ नहीं आई, गदीर में अली की विलायत का ऐलान करना है अल्लाह के हुक्म से, और ये है अकल। गदीर है अकल और सकीफा है ख्वाहिश। मैं फिर कह रहा हूं, गदीर है अकल, सकीफा है ख्वाहिश। जो गदीर को मानता है वो फरिश्तों से अफजल है, और जो गदीर को छोड़ देता है वो जानवरों से बदता है। सुभान अल्लाह क़िबला, नारा या अली। अली, अली। इंसान को अकल भी मिली है, इंसान को ख्वाहिश भी मिली है। वो पंजाबी की हमारी मिसाल है, वो आ गई है बात, कर देता हूं कि वो सियाने भी कहते थे और ऐसे नहीं कहते थे। ये जो बुजुर्ग होते थे वो ये बातें करते थे तो वो किसी बात से ही बात करते थे, और उनकी पंजाबी की बातें भी हकीकतन ये हकीकत में मबनी होती थी कि अक्ल होवे ते सोचा ही सोचा, ना होवे ते मोजा ही मोजा। अब अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। अकल, ख्वाहिश की पैरवी नहीं करनी, अकल की पैरवी करनी है, और अकल की पैरवी करनी है, ख्वाहिश की नहीं करनी। शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत, याद रखिएगा, इंसान के गुमराह होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान ख्वाहिश का पैरोकार हो जाता है। इंसान अपनी ख्वाहिश पे चलता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। जिंदगी को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक जिंदगी को जरूरियात के मुताबिक गुजारो, ख्वाहिशात के मुताबिक ना गुजारो। जियो क़िबला, सुभान अल्लाह। ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिन लोगों को ये ख्वाहिश आ गई थी कि हम किसी को नबी का जानशीन बनाएं, तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश की पैरवी करके गदीर का इनकार किया। और जो गदीर का मुनकर हो हम उसे कुछ मान सकते हैं, मोहम्मद का उम्मती नहीं मान सकते। सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आवाज़ बुलंद। अब इंसान को गुमराह होने का सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को गुमराही से बचाने का एक इंतजाम फरमाया। और वो इंतजाम क्या है कि उसके लिए हादियाने बरहक का इंतजाम किया। हादी मुकर्रर फरमाए, हादी खुद अल्लाह ने भेजे। अब ये कैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत का खूबसूरत इंतजाम है कि वो हादी
اللہ رب العزت کے طرف سے جو مقرر کیے گئے وہ ہادیان برحق، کبھی وہ ہادی نبی بن کے آئے، کبھی وہ ہادی رسول بن کے آئے، کبھی وہ ہادی پیغمبر بن کے آئے، وہ ہادی کبھی ایک بستی کے لیے ہادی بن کے آئے، وہ ہادی کبھی ایک قوم کے لیے ہادی بن کے آئے، وہ ہادی کبھی ایک علاقے کے لیے ہادی بن کے آئے، وہ ہادی کبھی ایک امت کے لیے اور ایک علاقے کے لیے اور ایک خاندان کے لیے ہادی بن کے آئے۔ لیکن اللہ نے زمانے کو کبھی بھی ہادی سے خالی نہیں رکھا، اور اب بھی اللہ زمانے کو ہادی کے خلاف ہادی سے خالی نہیں رکھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی عقل استعمال کیجئے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ ملت جعفریہ میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عادل ہے، وہ اپنے عدل کے برخلاف کچھ نہیں کرتا، یہ اس کے عدل کے برخلاف ہے کہ گمراہ کرنے والا شیطان تو ہو لیکن ہدایت کرنے والا کوئی ہادی نہ ہو۔ کیا بات ہے، جیے قبلہ، جیے قبلہ، بات خوب۔ تو اب کوئی ہادی نبی بن کے آیا، کوئی رسول بن کے آیا، کوئی ایک علاقے کے لیے ہادی بن کے آیا، کوئی ایک قبیلے کے لیے ہادی بن کے آئے، لیکن تمام ہادیوں کے سردار سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، آپ کی اور میرے پیارے نبی رحمت، نور مجسم، آقا انعامدار، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، علی کے مولا، صلوات پڑھیے نبی کی ذات پہ۔ وہ ساری کائنات کے لیے ہادی بن کے آئے، وہ ساری کائنات کے لیے ہادی برحق بن کے تشریف لائے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبی رحمت نور مجسم جب ہادی بن کے آئے تو انہوں نے ہدایت فرمائی، اور جب وہ ہدایت فرما چکے تو ان کی وہ لائے ہوئے اس طریقے پر، اس دین پر لوگ کاربند ہوئے۔ لیکن آخر ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے کے بعد ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یا تو یہ تھا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تھا، سلسلہ رسالت ختم ہو گیا تھا، اب نبی نے جب آنکھیں بند کی یا تو اس وقت قیامت آ جاتی، شیطان گرفتار ہو جاتا، ٹھیک ہے، سلسلہ انسانی آگے نہ چلتا، ہدایت ہر کسی تک پہنچ چکی ہوتی تو تب بھی تھا، لیکن شیطان بھی گرفتار نہیں ہوا، قیامت بھی نہیں آئی، انسانی سلسلہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، نسلیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، چل رہی ہیں، انسانیت آ رہی ہے، تو اب نبی تو ظاہری طور پہ موجود نہیں رہے، تو اب ہاتھی کے بغیر زمانہ ہو نہیں سکتا۔ اب ہو سکتا ہے بروز معاشر کوئی گمراہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، تو کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب گمراہ میری بارگاہ میں آئے تو میں اس سے پوچھوں کہ تو گمراہ کیوں ہوا تھا، تو اس نے کہنا ہے میرے لیے ہدایت کا انتظام ہی کوئی نہیں تھا تو میں نے تو گمراہ ہونا ہے۔ تو اب نبی تو ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے، تو امت مسلمہ سوچئے اللہ کے نبی نے اپنے بعد والے ہادی بتائے یا نہیں بتائے؟ حالانکہ پچھلے نبیوں کی یہ سنت چلتی آ رہی ہے کہ پچھلے تمام انبیاء نے اپنی امت کو بتایا کہ ہمارے بعد ہادی کون ہے، تم نے ہدایت کس سے لینی ہے۔ بھائی عجب تماشا ہے، کلمہ پڑھتے ہو سوچتے نہیں ہو، قرآن پڑھتے ہو رٹ لیتے ہو، تراویحوں میں ختم کر لیتے ہو، توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہو کہ جب پچھلے نبی اپنے بعد والے ہادی بتا کر گئے ہیں تو جو سید الانبیاء تھے، جو خاتم النبیین تھے، کیا انہوں نے بتایا کہ میرے بعد ہادی کون ہے؟ انہوں نے، دوسرے نبیوں نے اپنے بعد والے ہادی صرف بتائے تھے، اللہ کے نبی نے اپنے بعد والے ہادی صرف بتائے نہیں بلکہ غدیر میں بازو بلند کر کے دکھایا بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ علی حق، علی حق، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کے نبی نہیں، خدا نہیں چاہتا تھا کہ کوئی گمراہ ہو۔ دیکھیں آج کل یہ لفظ بڑا عام ہے، گمراہ یعنی گمراہ ہو جانا۔ مصیبت یہ ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں، پاکستان میں تھوڑا سا زیادہ یہ وائرس ہے،
اور ہندوستان میں اور پاکستان میں یہ وائرس زیادہ ہے، دوسرے علاقوں میں دنیا میں یہ وائرس کم ہے۔ وہ وائرس کیا ہے جو بڑا ہی خطرناک ہے کہ جو 4 کتابیں پڑھ لیتا ہے، پہلے ہوتا تھا جو مدرسے سے پڑھ لے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں اور دوسرے سارے گمراہ ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا۔ دنیا نے ترقی کی، اب یہ ہے کہ جس کا یوٹیوب چینل چل جاتا ہے وہ سمجھتا ہے سب کچھ میں ہی ہوں، دوسرے سارے گمراہ ہیں۔ جس کے زیادہ وہ لائکس ہوتے ہیں یا وہ جس کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی جو ہوں وہ عقل کل ہوں اور دوسرے جو ہے وہ سارے گمراہ ہیں۔ ایک تو ہر بندہ دوسرے بندے کو گمراہ پاکستان میں سمجھتا ہے، ہر فرقہ دوسرے بندے کو گمراہ سمجھتا ہے۔ یہ بھی دیکھتے کہ گمراہی نام کس کا ہے، یہ بھی دیکھتے گمراہی ہوتی کیسے۔ مجھے اپنا یاد ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، کہ ہمارے ایک جب میں نے علی ولی اللہ پڑھا اور میں دروازہ اہل بیت پہ آیا، میری زندگی کا یہ بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے جو میں آپ کے اپنے سامعین کے ساتھ ضمناً شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں جب شیعت کا میں نے اعلان کیا، دیکھیں میں شیعت کا اعلان کیا، میں یہ شیعہ ہوا نہیں، شیعہ تو میں تب سے تھا جب عالم ارواح میں نے اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت اور علی کی ولایت اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کا اقرار کیا تھا۔ کوئی بندہ شیعہ ہوتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بندے سمجھتے ہیں فلاں بندہ شیعہ ہو گیا، فلاں بندہ شیعہ ہو گیا، بھائی وہ شیعت کا اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ علی کے شیعوں کی تعداد کامل و اکمل ہے، علی کے شیعہ نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ بابا سے بلند دیکھیں۔ تو جب میں نے شیعہ ہونے کا اعلان کیا، علی ولی اللہ پڑھا اور الحمدللہ زنجیر زنی کی، ماتم کیا، اور بالخصوص جناب سیدہ کے قاتلوں پہ، دشمنوں پہ، غاصبوں پہ اور آل محمد پہ ظلم کرنے والوں پہ جب میں نے لعنت کی، بس شیعہ ہونے کی یہ ضرورت ہے۔ اظہار تشیع اسی کا نام ہے، اسی کا نام اظہار تشیع۔ پھر اس پہ کاربند رہنے کے لیے اعمال صالح کرنے پڑتے ہیں، پھر ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے بندہ کامل شیعہ بنتا ہے۔ میں نے اظہار تشیع کیا اور میں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ مجھے غیر شیعہ تصور نہ کرے، اور میرا کسی بھی امتی کے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے کسی بھی امام عموم کے لوگوں کے بنائے ہوئے امام کی فقہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں حقیقی اسلام پہ عمل کروں گا اور میں آج کے بعد علی کا شیعہ کہلاؤں گا۔ تو خبر پھیلی، یہ اپنے سامعین کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو میرے ایک عزیز تھے، رشتہ دار تھے، ان کی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلا لیا۔ تو وہاں پر میں پہنچا تو سارے احباب، رشتہ دار، دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں ایک مولوی صاحب تشریف فرما تھے، تو میں نے سب سے جا کے سلام لیا، سب سے ہاتھ ملایا۔ تو جب میں نے ان مولوی صاحب سے ہاتھ ملایا تو انہوں نے آگے سے مجھ سے، انتصار شاہ جی آپ سن رہے ہوں گے کہ انہوں نے آگے سے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، اور میں نے ان سے کہا یہ ہاتھ ملائیے، تو انہوں نے کہا میں تم سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، اس لیے کہ تم گمراہ ہو چکے ہو اور تم کافر ہو گئے ہو، شیعہ بن کے تم گمراہ اور کافر ہو گئے۔ تو اب جو دوسرے لوگ تھے ان میں سے کچھ ہنس پڑے اور کچھ لوگوں نے غصہ کیا کہ یہ آپ نے مولوی صاحب کیا حرکت کی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، خوشی کا موقع ہے، شادی ہے، حامد رضا سلطانی ہمارا اپنا ہے، تم نے ہاتھ نہیں ملانا گوارا کیا اس کے ساتھ، یہ تم نے زیادتی کی ہے۔ تو وہ مولوی کہتا نہیں، یہ گمراہ ہو چکا ہے، یہ کافر ہو چکا ہے، یہ شیعہ ہو گیا ہے، تو لہذا میں اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تو میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا جی لیجئے، میں آج مولوی صاحب کو آج حقیقت بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ پتہ نہیں میں شیعہ کیوں ہوں اور میں بقول ان کے گمراہ کیوں ہوں یا بقول ان کے کہ میں کافر کیوں ہوں۔ تو آج میں ان کو یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ تو بندوں نے کہا جی جی سلطانی صاحب بتائیں، متوجہ ہو کے بات سنیے گا ذرا۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرے گمراہ ہونے کی وجہ آپ کے حضرت عمر ہیں۔ تو بندے جتنے تھے غیر شیعہ تھے وہ سارے حیران ہو گئے، کہتے ہی آپ کیسی بات کر رہے ہیں سلطانی صاحب، آپ شیعہ ہو گئے، آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حضرت عمر پہ الزام لگا دیں کہ ان کی وجہ سے آپ گمراہ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں ثابت کرتا ہوں، قرآن لائیے اس مولوی کے سر پہ رکھیے، کیا اللہ کے نبی نے اپنے آخری ظاہری آخری وقت کے اندر صحابہ کی جماعت سے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے کاغذ قلم دو میں تمہیں لکھ کر دے دوں
اور وہ لکھا ہوا اس پر عمل کرو تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. تو مولوی صاحب نے کہا جی کہا تھا. تو میں نے کہا آگے سے حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اگر وہ اس وقت نبی کو کاغذ قلم دے دیتے اور نبی حق لکھ دیتے تو میرے سمیت کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا کہ اس امت کے مقدر میں یہ گمراہی آنی ہی تھی، کیونکہ اس امت نے نہ قرآن پہ عمل کیا نہ نبی کے فرمان پہ عمل کیا. اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ امت گمراہ در گمراہ ہوتی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ گمراہ مسلمان نظر آئیں گے. ان کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو سلسلہ ہدایت بعد از مصطفیٰ رکھا، جسے امامت و خلافت کہا جاتا ہے، امت نے اس سلسلے کو چھوڑ کے اپنے نام نہاد حکمرانوں کو خلیفہ منتخب کر دیا. تب سے اس امت کی بربادی شروع ہو گئی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ باواز بلند. یہ اپنی محبان اہل بیت. یاد رکھیے گا اللہ نے اس کائنات کی ہدایت کا خوبصورت انتظام کیا، اور اس ہدایت کے سلسلے کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور بتایا میرے بعد ہادی کون ہوں گے. فرمایا میرے بعد علی ہادی ہوگا، علی کے بعد علی کا بیٹا حسن ہدایت کرے گا، حسن کے بعد حسین ہدایت کریں گے. اللہ کے سوچنے والی بات ہے، جس نبی نے اپنی امت کو اپنے پجامے کا سائز بتا دیا، جس نبی نے مسواک کا سائز تمہیں کتابوں سے مل جاتا ہے، پنجابے کا جو پنجامہ پہنتے ہو اس کا سائز تمہیں مل جاتا ہے، تمہیں نبی کے فرامین سے اور قرآن اور احادیث سے ہادیان برحق نظر نہیں آتے کہ اللہ رب العزت نے وہ ہادیان برحق کون سے بنائے. یہی وجہ تھی کہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کو پتا تھا کہ یہ ہدایت کا سلسلہ رکا نہیں ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی. انہوں نے اسی ہدایت کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ائمہ طاہرین پہ ظلم و ستم کیا، اور انہیں بے جرم و بے خطا کسی کو تلوار کے ساتھ شہید کیا، کسی امام کو زہر دے کے شہید کیا. وجہ کیا تھی؟ ائمہ کرام علیہم السلام کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے کی وجہ تھی سلسلہ ہدایت کو روکنا، کیونکہ ائمہ رحمان کے بندے تھے اور بنو امیہ اور بنو عباسیہ والے شیطان کے بندے تھے. کیا بات ہے جیو قبلہ، سبحان اللہ. اور یہ رحمان اور شیطان کی لڑائی تھی کہ رحمان کے بندے ہدایت کر رہے تھے اور شیطان کے بندے اس سلسلہ ہدایت کو روک رہے تھے. لیکن ہدایت کے سلسلے کو اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت جاری فرمایا. نبی کے بعد سلسلہ ہدایت کی یہ خوبصورت لڑی اور یہ خوبصورت سلسلہ، اسی ہدایت کے سلسلے کے اندر 10ویں ہادی برحق، امام الاولین والآخرین، امام الانس والجان، سرکار حضرت امام علی النقی الہادی، جن کی آج شہادت ہے 5 رجب سن 214 ہجری کے اندر مولا کی آمد ہوئی ہے. دیکھیں میں مولا کے فضائل جو ہیں وہ انشاءاللہ حکم ہے سید آدے کا 5 رجب کو، یعنی کل کا دن چھوڑ کے پرسوں انشاءاللہ پیر والے دن منڈے کو انشاءاللہ ہم مولا کے فضائل اور مولا کے معجزات کو ڈسکس کریں گے، بہت زیادہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. چونکہ آج مولا کی شہادت کی مجلس ہے تو تھوڑے سے تاریخی اعتبار سے میں مولا کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، میں مولا کی باتیں سنانا چاہتا ہوں، مولا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا تاریخی اعتبار کے اندر، کہ مولا امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام 214 ہجری کے اندر دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے تھے. پہلے سے یہ نہیں کہ پیدا ہوئے، نہیں، ظاہری طور پر مولا تشریف لائے. اور 3 رجب کو مولا کی شہادت جو ہے وہ مولا کی شہادت ہے، یعنی 254 ہجری، جو 254 ہجری ہے وہ مولا کی شہادت کا سن ہے، اور رجب کا مہینہ ہے اور 3 تاریخ ہے. اور تقریباً مولا جو ہیں وہ 34 سال ظاہری طور پر نبی کی امت کے سامنے امامت کے درجے پر فائز رہے، اور اب بھی فائز ہیں، وہ اب بھی امام ہیں. یاد رکھیے گا، میں تاریخی اعتبار سے کچھ حقائق اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں.
اور حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 40 سال ہے. 40 سال کے اس عرصے کے اندر تقریباً 4 سال حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے گزرے ہیں اپنے والد بزرگوار جناب حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امام علی نقی ظاہراً 4 سال کے تھے تو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر کے معتصم باللہ ملعون جو کہ عباسی حکمران تھا اس ملعون نے امام محمد تقی کو بلا لیا بغداد کے اندر. مولا امام محمد تقی بغداد چلے گئے, حضرت امام علی النقی جو تھے وہ مدینے رہ گئے. سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے, بچوں کے لیے خاص کر کے گفتگو ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے باہر ہٹ کے کچھ باغات جو تھے انہیں آباد کیا تھا. مولا مدینے سے نکل جاتے تھے, کچھ علاقے جو تھے انہیں آباد کرتے تھے, تو مولا مدینے میں نہیں رہتے تھے تاکہ یہ امویوں اور عباسیوں کی سازش سے مولا اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے تاکہ امت کے لیے ہدایت کا بہتر انتظام فرما سکے. تو کچھ علاقے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تھے وہ آباد فرمائے تھے. ان علاقوں میں سے ایک علاقہ مولا نے آباد فرمایا تھا, وہاں پر حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ اپنا وقت گزارتے تھے. لیکن جب حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا اور معتصم باللہ جو تھا اس نے مولا امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام مولا محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا, تو اس وقت حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ 6 سال کی تھی. سن 220 ہجری کے اندر حضرت امام محمد تقی شہید ہوتے ہیں اور حضرت امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری امامت ان کی شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد 34 سال تک حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نبی کی امت کے سامنے تبلیغ دین مصطفیٰ کرتے رہے ہیں اور امت کی ہدایت کرتے رہے ہیں. 34 سال کا عرصہ ہے. 34 سال کے عرصے میں سے حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 6 عباسی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے. 6 پہلے نمبر پہ جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت امام علی النقی جب ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حکومت تھی مامون رشید کی. سن 214 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں. سن 214 ہجری میں مامون رشید کی حکومت تھی اور حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور پھر مامون رشید واصل جہنم ہوا اور واصل جہنم ہونے کے بعد حکومت آ گئی 2018 کے اندر. یہ واصل جہنم ہوتا ہے. معتصم باللہ, یہ معتصم باللہ کے پاس حکومت آتی ہے, یہ بادشاہ وقت بنتا ہے. بادشاہ وقت یہ 2018 میں بنتا ہے اور پھر 2018 میں یہ بنتا ہے اور ان 2018 کے اندر اس نے اپنے باپ مامون رشید کے اس ظلم و ستم کو جاری رکھتے ہوئے جناب حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے کے شہید کیا. پھر 2018 میں جب یہ بادشاہ بنا تو 10 سال اس کی حکومت رہی. معتصم باللہ 10 سال حکمران رہا. 2018 میں یہ واصل جہنم ہوا اور یہ ظاہری زمانہ ہے امامت کا زمانہ ہے حضرت امام علی النقی کا. میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا اب یہ بڑی دقیق اور بڑی خاص بحث ہے, اسے ذہن میں رکھیے گا. تاریخ کا یہ پہلو, میں معجزات بھی پڑھوں گا, مولا کے فضائل بھی پڑھوں گا, مولا کے اسم پہ بھی بات کروں گا, لیکن وہ جشن پہ بھی ہو سکتی ہے. آج شہادت کا وقت ہے. مجلس کا مقصد, مجلس کا پیغام یہ ہے. مقصد کیا ہے؟ جب کسی معصوم کی شہادت ہو, کسی امام کی شہادت ہو تو اس امام پہ ظلم کرنے والے, ظلم کروانے والے اور ظلم کی حمایت کرنے والوں پر جب تک آپ لعنت نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ نے مجلس پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا.
دشمنان اہل بیت پر لعنت، بے شمار. قسم باللہ پر یہ نہیں لعنت. چلتا. یہ مقصرین ملا جو انہوں نے روش اپنائی ہوئی ہے کہ شہادت کسی معصوم کی ہوتی ہے، فضائل وہ اپنے مرجع تقلید کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. شہادت کسی معصوم کی ہوتی ہے، باتیں وہ شرعی مسائل کی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ شہادت کے موقع پہ نبی کی بے علم امت کو بتایا جائے کہ اہل بیت میں ظلم کرنے والے ملعونین کون کون تھے، انہیں بے نقاب کیا جائے. اس کا نام مجلس امام حسین ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ بابا. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. اگر کسی کو شوق ہے اپنے کسی بزرگ کے، کسی مولوی کے فضائل سنانے کا، ان کے خدمات بتانے کا، تو بھائی اس کے لیے اپنے گھر کے اندر کھانا بنائے، لنگر نہیں. لنگر صرف معصوم کا ہوتا ہے. کھانا بنائے، کھانا بنانے کے بعد اس کے جو مقلدین ہیں ان کو بلائے، جو ان کی تقلید کرتے ہیں، وہاں پہ بٹھایا کے ان کی خدمات بتائے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کی خدمات بتائے کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، کہاں کہاں سے کس کس حوزہ علمیہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. لیکن مہربانی کیجئے، آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کی اپیل ہے کہ جب معصوم کی شہادت ہو یا معصوم کی آمد ہو تو فقط اس معصوم کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی جائے اور اس معصوم کا ذکر کیا جائے. آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ منبر حسین کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے. نہ بھائی، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ میں اور بنو امیہ اور بنو عباس والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ بابا. بہت خوب. دشمنان اہل بیت پر لعنت، بے شمار بات. اس پر بھی لعنت. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. سامعین، یہ ضروری ہے اور یہ مجلس کا حصہ ہے. تاریخ کا یہ پہلو ہمیں بیان کرنا پڑے گا، امت مسلمہ کو بتانا پڑے گا. جو مولوی مسجدوں پہ قابض ہیں وہ تو بتاتے نہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہیں. اللہ ماشاء اللہ شیعہ علماء بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ باتیں نہیں بتائی جاتی، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ معتصم باللہ سن 218 ہجری کے اندر بادشاہ بنا. 2028 میں 10 سال کی غاصبانہ حکومت کر کے، جابرانہ حکومت کر کے، اہل بیت پہ ظلم کر کے یہ ملعون واصل جہنم ہوا. اور سن 228 ہجری کے اندر واسق، اس کا بیٹا جو تھا وہ واسق بن معتصم باللہ، وہ بادشاہ وقت بنا. اس نے اپنے باپ سے اس حکومت کو حاصل کیا اور اسی حکومت کو اس نے اپنے باپ کے اسی سلسلے کو جاری رکھا. وہ ظلم و جبر کا سلسلہ، اہل بیت کے اوپر ظلم، اہل بیت کو نظر بند میں رکھنا، اہل بیت کو نظر بند رکھنا، اہل بیت کے اوپر تنگی کرنا، اہل بیت کے ملنے والوں پہ ظلم کرنا، جو اہل بیت عظام کے آئمہ طاہرین ہیں ان کو ماننے والوں کو اہل بیت سے ملنے نہ دینا، آئمہ کے اصحاب کو آئمہ سے نہ ملنے دینا. اس سلسلے کو واسق بن معتصم باللہ ملعون نے بھی جاری رکھا. یہ 2028 کے اندر جو ہے یہ حکمران بنا، حاکم وقت بنا، مسلمانوں کا خلیفہ بنا. یاد رکھیے گا اسی خلافت کی لڑی سے یہ چلتا آ رہا تھا جو امیہ سے عباسیوں نے چھینی تھی، اور عباسیوں کا یہ بڑا ظالم بادشاہ. اور سن 228 ہجری میں یہ حکمران بنا. سن 232 ہجری کے اندر یہ بھی واصل جہنم ہو گیا. یاد رکھیے گا سن 232 ہجری میں تاریخ کا وہ بدنما دھبا، بنو عباسیہ کا وہ لعین ترین فرد جسے بنو عباسیہ کا یزید سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ایک یزید بنو امیہ کا تھا اور ایک یزید بنو عباسیہ کا تھا جس کا نام متوکل تھا. اس متوکل ملعون نے 2032 کے اندر حکومت پہ قبضہ کیا اور وہ حاکم وقت بنا. جو حقوق آل محمد غصب کیے ہوئے تھے، جو اہل بیت پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اسی سلسلے کو متوکل نے اس انداز میں بڑھایا کہ پچھلی عباسی حکمرانوں کے کرتوت اور مظالم چھپ گئے. اتنا ظالم اور اتنا خبیث اور لعین شخص تھا جس کا نام متوکل تھا.
उसके दिल में दुश्मनी अमीरुल मोमिनीन घूट घूट के पड़ी हुई थी। अब मौला इमाम अली नकी की शहादत की मजलिस में मैं दुश्मन अली को बेनकाब ना करूं तो किसे बेनकाब करूं, क्योंकि ये हुक्मरान बेनकाब होने चाहिए, क्योंकि ये गैर शिया लोगों के नजदीक बड़े मोतबर समझे जाते हैं और इनके कसीदे इनकी किताबों में पढ़े हैं और लिखे जाते हैं। मुतवक्कल 232 हिजरी में ये मलाउन हाकम बना और इसने हाकम बनते ही इस मलाउन ने सामर्रा को आबाद करना शुरू किया। जैसे इसने सामर्रा को आबाद करना शुरू किया, वहां फौजी छोनी बनाई, वहां इसने महल्लात बनाए, वहां इसने घर बनाए, लोगों को जमीनें अलाट करनी शुरू कर दी और फिर इसने अवामुन्नास को मशगूल रखने के लिए बाकायदा तौर पे मौलवी पैदा किए। उन मौलवियों के ऊपर दिरहो दनार की बारिश की और उनसे कहा कि तुम उम्मत के अंदर मुख्तलिफ मसाइल जो हैं उनकी बहसें करो ताकि लोग उसमें मशहूर रहें और मैं अपना काम करता जाऊं। इस मुतवक्कल ने अपने दरबार के अंदर, खुदा इस पे लानत करे, मसखरे रखे हुए थे। वो मसखरे हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहानत किया करते थे, हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन किया करते थे। इस मुतवक्कल ने अपने दरबार में रखे हुए थे। ये इतना बड़ा मलाउन था कि इसके दो बेटे जो थे वो शागिर्द थे इब्ने सुकैत के। इब्ने सुकैत अरबी का एक बहुत बड़ा शायर, अरबी का बहुत बड़ा आलिम और मुहिब्बे अहले बैत था। ये इसके दो बेटे जो थे उसके शागिर्द थे। इसने एक दिन उससे पूछा कि बताओ कि तुम्हें मेरे बच्चे अच्छे लगते हैं, मेरे बेटे अच्छे लगते हैं, या अली के हसन हुसैन अच्छे लगते हैं, दोनों में से अच्छा कौन है? ज़हनी इसकी पस्ती का आलम देखें कि ये किसका मवाजना किससे करवा रहा है। तो जो इब्ने सुकैत था वो मुहिब्बे अहले बैत था, उसको गुस्सा आया और उसने कहा अपनी जबान को लगाम दे, तू बात हसन हुसैन की करता है जिनको कुरान ने मोहम्मद का बेटा कहा है, तू अली के बच्चों के साथ अपने बच्चों का मुवाजना करता है। मैं अली के गुलाम कंबर के बराबर तेरे बच्चों को नहीं समझता। क्या बात है, जियो किबला, क्या बात। तो इस मलाउन ने उसे बड़ी बेदर्दी से उसकी जबान को गुद्दी से खींचा, उसे बड़ी बेदर्दी से मुतवक्कल ने उसको शहीद कर दिया और वो मोहब्बत अहले बैत में शहादत के दर्जे पे फाइज हुआ। ये वो मलाउन है मुतवक्कल, खुदा इस पे लानत करे। बनु अब्बासिया बनु उमैया से कम जालिम नहीं थे, बनु अब्बासिया बनु उमैया से भी बड़े जालिम थे और इन तमाम जालिम और जाबर हुक्मरानों में मुतवक्कल सबसे बड़ा जाबिर और जालिम था। इस मलाउन ने हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सख्तियां करनी शुरू कर दी। इतनियां सख्तियां की, इतनी सख्ती की कि जो मोतसम बिल्ला था उसने इमाम अली नकी को मदीने में नजरबंद करवाया। मोतसम बिल्ला के बाद उसके बेटे वासक ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीने में नजरबंद करवाया। और ये मलाउन जो था मुतवक्कल, इसको इतना खौफ था इमाम अली नकी का, इसे इतना डर था इमाम अली नकी का, इसे हर वक्त ये खौफ लाहिक होता था कि कहीं अली के शिया इमाम अली नकी के पास इकट्ठे होके मेरी हुकूमत के खिलाफ बगावत ना कर दें। देखें, याद रखिएगा सामाईन, जिन्होंने हुकूमत गसब की हो, जिन्होंने हुकूमत छीनी हो, जिन्होंने मोहम्मद और आले मोहम्मद का हक खाया हो, उन्हें ये हर वक्त ये खटका रहता है, उन्हें हर वक्त ये खौफ सवार रहता है, उन्हें हर वक्त ये फिक्र लाहक रहती है कहीं हमसे ये हुकूमत छीन ना जाए, कहीं ये हमारे ऊपर ये ना हो जाए, कहीं अली के शिया ना उठ जाए। यही वजह थी बनु हाशम इकट्ठे होते थे जनाबे अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, बनु हाशम इकट्ठे होते थे जनाबे सैयदा की दावत पर। कहां? मदीने के अंदर। बादद रसूल खुदा जब अमीरुल मोमिनीन का हक गसब किया गया तो सैयदा के पास बकायदा तौर पर बनु हाशम इकट्ठे होते थे। उस वक्त मदीने के बदमाशों ने बतूल के घर को आग लगाई थी कि कहीं यहां से उठने वाली बातें तहरीक न बन जाएं और हमसे हुकूमत ना छिन जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मोहम्मद।
میرے سننے والے تمام سامعین، تمام ناظرین، میں آج یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خدا را اس حقیقت کو سمجھیے. سوچنے والی بات ہے. حکومت بنو امیہ کی ہو، حکومت چاہے بنو عباسیہ کی ہو، طاقت ان کے پاس، افراد ان کے پاس، مولوی ان کے پاس، خطیب ان کے پاس، منبر ان کے پاس، درہم و دینار ان کے پاس، ہر لشکر ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس، ہر علاقے کا کنٹرول ان کے پاس. لیکن انہوں نے پھر بھی اہل بیت کو نظر بند کیوں کیا؟ اہل بیت کو دیکھیے، انہوں نے کیوں شہید کیا اہل بیت کو؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کیوں شہید کیا؟ امام حسین کیوں شہید ہوئے؟ امام زین العابدین کو قید میں کیوں رکھا گیا؟ امام محمد باقر کو قید میں کیوں رکھا گیا؟ گھر میں نظر بند کیوں کیا گیا؟ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو تقریباً 14 سال ایک قید ہے، اس کے علاوہ دیگر قیدیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ 25 رجب کو ہم گفتگو کریں گے کیوں قید میں رکھا گیا. اور پھر امام موسیٰ کاظم کے بعد ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے، نبی کے جانشین سرکار حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں قید میں رکھا گیا؟ کیوں ان سے مدینہ چھڑوایا گیا؟ آخر وجہ کیا تھی کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو بغداد میں قید رکھا گیا؟ میں یہ حقیقت اپنے سننے والوں کو آج بتانے لگا ہوں، اور یہ حقیقت یاد کر لیجئے. اور اسی حقیقت کو سامنے رکھ کے آج کے بعد آپ نے کسی بھی امام کا ذکر سننا ہے یا پڑھنا ہے تو اس حقیقت کو سامنے رکھ کے پڑھنا ہے کہ محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو بغداد میں قید کیوں کیا گیا، پھر انہیں وہاں پہ زہر دے کے کیوں شہید کیا گیا، پھر امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر بند کیوں کیا گیا اور قید میں کیوں رکھا گیا اور تنگ زندانوں میں کیوں رکھا گیا. حکومت ان کے پاس تھی، خطیب ان کے پاس تھے، منبر ان کے پاس تھے، پیسہ ان کے پاس تھا، فوج ان کے پاس تھی، لشکر ان کے پاس تھا. آخر وجہ کیا تھی؟ ان کے دل میں خوف تھا، کیونکہ یہ چور تھے محمد و آل محمد کے حق کے، اور انہیں یہ ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہیں شیعہ اکٹھے ہو گئے تو ہم سے حکومت نہ چھن جائے. ان لائنوں کو، ان ملعونوں کو کیا پتا کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہو اسے حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی زبان ہلتی ہے اور اللہ کام کر دیتا. سبحان اللہ جی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد محمد. ہم سے بندے سوال کرتے ہیں کہ یہ باغ فدق کیوں انہوں نے چھیننا تھا جی؟ ضرورت کیا تھی چھیننے کی؟ یہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی آج فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. وہ تو چھوٹا سا کی باغ تھا، اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس کو کیوں چھیننا تھا جی؟ ایسے ہی شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جی. وہ 4 کھجوریں تھی، وہ 4 کھجور کے باغ تھے. اور بھائی اگر وہ 4 کھجور کے باغ ہی تھے تو نبی کی بیٹی مانگ رہی تھی نا، دے دیتے، کیوں نہیں دیا؟ چھوٹا سا باغ تھا تو حکومت نے کیا کرنا تھا؟ بھائی فدق چھننے کی وجہ، علی کو شہید کرنے کی وجہ، حسین سے مدینہ چھڑوانے کی وجہ، حسن کے جنازے پہ تیر چلانے کی وجہ، علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو قید میں رکھنے کی وجہ، اور دیگر اماموں کو نظر بند اور قید میں رکھنے کی وجہ ہی صرف ایک ہے. اگر فدق نہ چھنتا دنیا مدینے کے اندر بطول کے دروازے سے رزق حاصل کرتی. کیا بات ہے جیو نبلا. اگر یہ اموی حکمران اور عباسی حکمران یہ پابندیاں نہ لگاتے تو جتنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو جب بھی کوئی مشکل پڑتی وہ مشکل کشا کے دروازے پہ آتے. سبحان اللہ جیو نعرہ حیدری. تو آج کی مجلس کا یہ خوبصورت تحفہ لیتے جائیے اور جا کے لوگوں کو بتائیے کہ آئمہ کو نظر بند کرنے کا، قید میں رکھنے کا اور ان کو شہید کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی تھی کہ کہیں امت مصطفیٰ ہدایت نہ پا جائے، اصل ہادیان برحق کی خدمت میں نہ چلی جائے. تو معتصم نے، واسق نے، اور پھر اسی ظلم کو سب سے زیادہ بڑھایا کس نے؟ متوکل نے. خدا اس پہ لعنت کرے. بے شمار یہ اتنا ملعون تھا. سنیے گا، میں اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اتنا ملعون تھا کہ اس خبیث النسل انسان نے یہ محسوس کیا کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بندوں کے دلوں میں ایک تحریک پیدا کر رہی ہے. لوگ حسین ابن علی کی قبر پہ جاتے ہیں
اور وہاں پہ جا کے روتے ہیں, گریا کرتے ہیں, اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ حسین مظلوم شہید ہوئے. تو اس ملعون نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر انور کو کے اوپر جانے والے تمام زائرین کے اوپر اس نے سب سے پہلے ٹیکس لگایا. میں اپنے یہ باتیں مجلس سے امام علی نقی کا حصہ ہیں, کیونکہ ہم نے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے. متوکل نے سب سے پہلے جس نے زیارت امام حسین پہ ٹیکس لگایا وہ متوکل ہے. متوکل نے ٹیکس لگایا. جب اس نے دیکھا کہ لوگ ٹیکس دے کے بھی جا رہے ہیں, یعنی پیسے بھی دیتے ہیں, جرمانہ بھی دیتے ہیں, پھر بھی مظلوم کربلا کی زیارت کرتے ہیں, روزے کی جا کے وہاں پہ گریا و ماتم کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حسین مظلوم تھے, پھر اس نے اس ٹیکس میں اضافہ کیا. اضافہ کرنے کے بعد اس ملعون نے پھر وہاں پہ پابندیاں لگانے شروع کی. ان پابندیوں کی ایک لمبی فہرست ہے. ان پابندیوں میں ایک پابندی یہ بھی لگی کہ 2 بندے جائیں گے زیارت کے لیے, ان میں سے ایک اپنا ہاتھ کٹوائے گا, پھر تھا کہ اپنا پاؤں کٹوائے گا, پھر تھا کہ وہ اپنا جو دوسرا بندہ ہے وہ اپنے آپ کو قتل کروائے گا, تب دوسرا بندہ جو ہے وہ زیارت پہ جائے گا. یعنی 2 افراد جانا چاہتے ہیں, ایک خاندان کے, ایک گھر کے, تو ایک قتل ہو جائے دوسرا چلا جائے. یہ کہتا تھا کہ رافضیوں کو اس طرح ختم کرنا ہے کہ اگر ان کے دلوں میں حسین کی محبت ہے تو ان رافضیوں کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو حسین کے نام پہ ہی قتل کیا جائے. تو یہ اس طرح شیعان حیدر قرار کو, محبان حسین کو, یہ عزاداروں کو یہ قتل کرتا تھا. پھر اس نے اس قانون کو بدلا, لوگ پھر بھی زیارت امام حسین سے نہیں رکے. سبحان اللہ, کیا کہنے اس زیارت کے, لوگ پھر بھی نہیں رکے. پھر اس ملعون نے کہا کہ اب زیارت وہ کرے گا جو اپنے بڑے بیٹے کو, جو اپنا اس کا بڑا بیٹا ہے, اسے قتل کے لیے پیش کرے گا. پھر زمانے نے دیکھا, تاریخ گواہ ہے, کئی لوگوں نے اپنے بچے قربان کر کے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ انور کی زیارت کی اور جا کے زیارت امام حسین سے مشرف ہوئے. اس متوکل ملعون نے دیکھا کہ جب نہ ٹیکس دینے سے یہ لوگ رکے ہیں, نہ اپنے ہاتھ کٹوانے سے یہ رکے ہیں, اس متوکل ملعون نے جب دیکھا کہ نہ یہ افراد اپنے بچے قربان کرنے سے رکے ہیں, تو یہ متوکل ملعون, خدا اس پہ لعنت کرے, اس نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ انور کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی. کتابوں میں ملتا ہے اس نے فرات سے ایک نہر کھدوائی اور اس نہر کا رخ امام علی مقام علیہ السلام کی قبر انور کی طرف کیا. لیکن یہ معجزہ سید الشہداء تھا کہ وہ نہر کا پانی بھی حسین کی قبر کو کچھ نہیں کر سکا. پھر اس ملعون نے باقاعدہ طور پر حل چلوائے کس پہ, قبر سید الشہداء پہ, اور امام علی مقام کے روزے کو منہدم کر دیا گیا. اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ چونی قائم کی گئی, وہاں پہ باقاعدہ طور پہ فوج بٹھائی گئی کہ جو یہاں مظلوم کی قبر کی زیارت کے لیے آئے اور اسے قتل کر دیا جائے. لیکن میں آج اس مجلس عزا کے ذریعے سے پوری دنیا میں بسنے والے متوکل جیسے لوگوں اور اس کے ماننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کہاں گیا متوکل, کہاں گیا معتصم باللہ, کہاں گیا اس کا بیٹا واسع, کہاں گئی بنو عباسیہ کی حکومت, کہاں گئی بنو امیہ کی وہ حکمران, سارے غرق ہو گئے. حسین کی قبر آج بھی آباد ہے اور انشاءاللہ کل بھی آباد رہے گی. سبحان اللہ جی, اب دیکھیے اس ملعون کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ متوکل, یہ جو ملعون تھا بنو عباسیہ کا حکمران, ایک مرتبہ اس ملعون نے اپنے دربار کے اندر مسخروں کو بٹھا کے جناب سیدہ کی توہین کی, خدا اس پہ لعنت کرے. بے شمار جب اس نے توہین سیدہ کی اور امیر المومنین کی توہین کی, تو اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا منتنصر بن متوکل, منتنصر اس کا نام تھا. اس کو غصہ آیا کہ یہ حد سے بڑا جا رہا ہے. بیٹا وہ متوکل کا تھا, لیکن اس نے ترکیوں کو ساتھ ملا کے اپنے باپ پر حملہ کر دیا. شوال کی 4 تاریخ تھی, سن 247 ہجری تھا, اور متوکل کے بیٹے نے اپنے باپ پر حملہ کیا اور اسی حملے میں متوکل واصل جہنم ہو گیا. آخر کار سن 247 ہجری میں جب بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو خود بادشاہ بن گیا. بادشاہ بننے کے بعد اس کی جو حکومت تھی
وہ کتابوں میں ملتا ہے کہ 1 سال اس کی حکومت رہی، جو اپنے باپ کا قاتل تھا۔ سن 248 ہجری کے اندر باروایات اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا مستعین بن متوکل، اس کا بھائی تھا۔ اس نے پھر حکومت پہ قبضہ کر لیا اور وہ بادشاہ بن گیا، اور اس کے بادشاہ بننے کے بعد پھر اس کی حکومت 248 میں آئی، اور 252 کے اندر اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ سن 252 کے اندر اس کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، اور معتزم جو تھا، معتز بن متوکل، جسے معتز باللہ بھی کہتے ہیں، وہ حاکم وقت ہوا سن 252 کے اندر۔ اس ملعون نے بھی اہل بیت پہ بہت ظلم کیے، بالخصوص سب سے زیادہ ظلم اس نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام پہ کیا۔ وہ ظلم جو اس کے باپ نے، جس ظلم کی بنیاد اس کے دادے نے رکھی تھی، وہی ظلم جس کی بنیاد معتصم باللہ نے رکھی تھی، اس ملعون نے اس ظلم کو جاری و ساری کیا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ظالم خاندان کا فرد تھا، اور اس نے اپنے باپ کے اس ظلم کو آگے بڑھایا اور اہل بیت پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ یہ جو معتصم باللہ کے بعد واسق آیا تھا، واسق کے بعد یہ متوکل آیا تھا، تو متوکل نے جہاں اہل بیت پہ اتنے ظلم کیے، تو ایک ظلم اس نے یہ بھی کیا کہ اس نے حضرت امام علی النقی علیہ السلام کو مدینے سے مجبوراً سامرا ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، اور انہیں خط لکھ کے بلایا باقاعدہ طور پہ فوج بھیج کے۔ جب اس نے مدینے کے اندر فوج کو بھیجا، وہ فوج اس کا نمائندہ وہاں پہنچا، اس نے وہ خط امام علی النقی علیہ السلام کو دیا، اور سرکار حضرت امام علی النقی نے وہ خط پڑھا اور رو پڑے، اور رو کے حضرت امام علی النقی اپنی اہل و عیال کے ساتھ اپنے لخت جگر جناب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ کتابیں بتاتی ہیں، روایات بتاتی ہیں کہ جب حضرت امام علی نقی مدینے سے چلنے لگے تو مدینہ سارا اکٹھا ہو کے رونا شروع ہو گیا، اور روتے ہوئے کہتے تھے کہ یبنا رسول اللہ، ہمیں پتہ ہے آپ جا رہے ہیں، آپ واپس نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کے بابا جناب علی مدینے سے گئے تھے تو واپس نہیں آئے تھے، آپ کے جد جناب امام حسین مدینے سے گئے تھے تو واپس نہیں آئے تھے، اور آپ کے دادا جناب حضرت امام موسیٰ کاظم مدینے سے گئے تھے تو واپس نہیں آئے تھے۔ مولا آپ کے دادا جناب حضرت علی ابن موسیٰ رضا مدینے سے گئے تو واپس نہیں آئے۔ مولا آپ کے والد بزرگوار امام محمد تقی علیہ السلام جب مدینے سے گئے تو واپس نہیں آئے۔ آپ تصویر محمد ہیں، آپ سے خوشبو محمد آتی ہے، سارا مدینہ اکٹھا ہو کے حضرت امام محمد تقی کے لخت جگر امام علی النقی علیہ السلام کو الوداع کہنے کے لیے اکٹھا ہوا۔ قبر رسول پہ حضرت امام علی النقی نے ایسے ودا کیا جیسے امام حسین نے اپنے بابا کی قبر کو الوداع کہا تھا، اور غربت کا عالم یہ تھا، عزادارہ نے مظلوم کربلا اس وقت مدینہ المنورہ کے اندر، جس کی آپ نعتیں پڑھتے ہیں، اس مدینے میں جو سادات کی حویلی تھی، جو اہل بیت کا گھر تھا، جو اہل بیت کی چار دیواری تھی، اس میں تقریباً دیکھیں، میں نے یہ جملہ جب کتابوں میں پڑھا تو میں گریہ کرنے لگا، اور اب بھی جملہ پڑھتے ہوئے مجھ پہ یہ گریہ کی حالت ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے بڑا مسائل کوئی نہیں جو مصائب کا جملہ اب میں پڑھنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، امام کو زہر دی گئی، لیکن جتنے سادات نقدی ہیں، ذرا اس جملے کی غربت کا مظاہرہ دیکھیے گا کہ اس غربت کتنی ہے آل محمد پہ، کہ اس وقت مدینے کے اندر جو سیدزادیاں موجود تھیں ان کی تعداد تقریباً 20 کے قریب تھی۔ نقوی سادات کی خدمت میں امام کی غربت کا پرسہ پیش کر رہا ہوں اپنے ہی وقت کے امام کی بارگاہ میں، کہ اس وقت مدینے میں تقریباً 20 کے قریب سیدزادیاں موجود تھیں امام علی نقی علیہ السلام کے خانے کے اندر، گھر کے اندر، جو کہ رشتے میں امام علی نقی علیہ السلام کی بیٹیاں بھی تھیں، اور کوئی ان کی بہنیں بھی تھیں، کوئی ان کی بھتیجیاں بھی تھیں،
کوئی ان کی دوسرے اماموں کی اولاد میں سے وہ 20 کے قریب سیداتیاں موجود تھی مدینے کے اندر، اور متوکل خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے درم و دینار کی بوریاں کھول دی، اس نے اپنے قصیدے پڑھنے والوں کو دولت دی، لیکن سادات کی غربت دیکھیے گا کہ وہ 20 کے قریب سیداتیاں موجود تھیں چار دیواری کے اندر، لیکن ان کے پاس فقط ایک چادر تھی، ایک چادر تھی جس سے وہ سیداتیاں نماز پڑھتی تھی، ایک سیداتی نماز پڑھ لیتی تھی، دوسری سیداتی انتظار کرتی تھی، جب وہ دوسری سیداتی انتظار کرتی تھی تو امام علی نقی کی اس سے بڑی غربت کیا ہوگی کہ صرف چادر ایک تھی مدینے کے اندر سیداتیوں کے پاس۔ عزاداران مظلوم کربلا، غربت امام علی النقی بڑی ہے، لیکن میں کہوں گا اے مولا امام علی النقی، آپ بڑے غریب ہیں، آپ بڑے مظلوم ہیں، لیکن آپ جناب سجاد سے بڑے مظلوم نہیں، اس لیے کہ جناب سجاد کی غربت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے گھر میں ایک چادر تھی، لیکن جناب سجاد پہ کیا بیتی ہوگی کہ 53 کے قریب 53 کے قریب سیداتیاں تھی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے زندان، سادات چادر مانگتی گئی سیداتیاں، سیداتیوں کو مسلمانوں نے چادر نہیں دی۔ ادھر امام علی النقی علیہ السلام جب مدینے سے رخصت ہوئے، سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا۔ دیکھیں یہ غربت ہے کہ اتنے لوگ فقط دیکھنے کے لیے آئے کہ سید مدینہ کیسے چھوڑ رہا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، سلم کی انتہا دیکھی، عزادارہ نے مظلوم کربلا، آج امام کی شہادت ہے، دیکھیے ظلم کی انتہا دیکھیے۔ امام علی نقی مدینے سے چلے، سامرنا پہنچے، اس ملعون نے، خدا اس پہ لعنت کرے، متوکل نے، اس نے سازش کے تحت مولا علی نقی الہاتی علیہ السلام کو شہر سے باہر وہاں ٹھہرایا جہاں فقیروں اور مسکینوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ رسول کی گود میں بیٹھنے والے امام علی النقی، وہ کائنات کو جگہ دینے والے، سامرہ پہنچے تو کہاں ٹھہرے؟ وہاں جہاں پر مسکینوں، فقیروں اور بھکاریوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ جب نامناسب مقام پر ٹھہرے تو یہ ملعون 3 دن اپنے محل میں بیٹھ کے شراب پیتا رہا اور وہاں پر مسخروں کو بلا کے اہانتیں آل محمد کرتا رہا، اور اس کے دربار میں شراب سریعام چلتی تھی متوکل کے دربار میں۔ اور 3 دن حضرت امام علی النقی علیہ السلام اس مناسب جگہ پہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے۔ اچانک ایک مولا کا ماننے والا ابن سعید آ گیا، اس نے کہا مولا یہ کیسا نامناسب مقام ہے جہاں اس ملعون نے آپ کو رکھا ہے۔ امام علی النقی رو پڑے، رو کے فرمایا ہے بندہ خدا، میں شکر کرتا ہوں کہ میرے ساتھ زینب جیسی بہن نہیں، میرے ساتھ زینب جیسی ماں نہیں۔ سجاد تیری اپنی قسمت، جب تو گیا یزید 3 دن شراب پیتا رہا اور علی کی بیٹیاں ایک مقام پہ 17 اذانیں سنتی رہی اور ملعون دربار سجاتے رہے۔ امام علی نقی جناب سجاد کی غربت سن کے روتے بھی تھے۔ پھر مولا نے وہاں معجزہ دکھایا، وہ ابن سعید جو تھا اس نے کہا مولا یہ غربت، یہ تنگ دستی اور ایسا مقام، یہ آپ کو کیسے یہ ملعون متوکل جو ہے آپ پہ ظلم کر رہا ہے؟ اس وقت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے امامت کا اعجاز دکھایا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا اب دیکھ۔ اس نے دیکھا ہر طرف باغ و باغات تھے، سرسبز تھا۔ مولا نے فرمایا ہم فقط اللہ کی رضا میں راضی ہیں، وہ جہاں رکھے ہم اس کی رضا میں، اس کے پیغمبر کے دین کی اشاعت کے لیے حاضر ہیں۔ 3 دن کے بعد اس ملعون نے جناب حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کی، اور روایات میں ملتا ہے یہ وہ خبیث ہے، خدا اس پہ لعنت کرے، متوکل، یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا
اور इसने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम नीचे खड़े और ये घोड़े पे सवार है, तो इसने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपने घोड़े की रफ्तार देखना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलें। इसने मौला को अपनी सवारी के साथ चलाना शुरू किया, मौला की तौहीन शुरू की, और जैसे ये तौहीन होती गई मौला सवारी के साथ साथ चलते गए। इसने मौला को अपने घर में नजरबंद रखा, जो नजरबंद में रखा तारीख के मुताबिक तकरीबन 20 साल कमो पेश 20 साल इमाम सामर्रा में रहे, और उस 20 साल के अंदर 11 साल तन्हाई की कैद। पहली कैद इसने इमाम को वहां कैद रखा जहां घोड़ों का अस्तबल था। इस मलाउन ने फिर इमाम के लिए अलहदा कैद खाना बनाया, फिर इसने मौला को अपने घर में नजरबंद किया, फिर इस मलाउन ने मौला को एक कुएं के अंदर कैद किया, आज भी वो कैद खाना सामरना के अंदर मौजूद है। फिर इसने 11 साल कैद तन्हाई इमाम को दी, 20 साल का अरसा रोजाना हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पे जुल्म सितम होता रहा, लेकिन मौला हदायत का सिलसिला जारी रखे हुए थे, दुनिया इससे हदायत लेती थी। आखिरकार वो वक्त आ गया कि रजब की दीन थी, 254 हिजरी थी, मौला को जो जहर दी गई है वो 25 जमादी सानी के अंदर दी गई है, यानी 25 जमादी सानी को मौला को जहर दी गई, और 3 रजब को आज के दिन मौला जो है वो शहीद हुए हैं। खुदा लानत करे मोतज बिल्ला ने, इसने जब जहर वो जो जहर दिया गया था, जो 25 रजब जो 25 जमादी सानी को जहर दिया गया, तारीख वाले लिखते हैं जहर बहुत देखे गए, जहर इमाम हसन को भी मिला, जहर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी मिला, जहर इमाम जाफर सादक को भी मिला, जहर इमाम बाकर को भी मिला, दीगर इमामों को भी जहर मिले, लेकिन इसने जो जहर हजरत इमाम अली नकी को दिया, मौला की आंखों से खून आना शुरू हुआ, मौला का चेहरे से खून निकलना शुरू हुआ, और मौला रोज कहते थे, आए मेरा बाबा सज्जाद, आए मेरा बाबा हुसैन। इस मलाउन ने जहर दी। मौला ने वाहिद इमाम है, 2 इमाम हैं जिन्होंने अपनी कब्र खुद बनाई है, एक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, एक इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। मौला ने खुद अपने हाथों से कब्र जो है वो अपनी खोदी, और जहर मौला को दिया गया। जब मौला को जहर मिल गया, बतूल का बेटा शहीद हो गया, हजरत इमाम हसन अस्करी ने अपना गिरेबान चाक किया, और अपना गिरेबान चाक करके इमाम हसन अस्करी ने चीखे मार के रोना शुरू किया, खुद अपने बाबा को गुस्ल दिया, खुद अपने बाबा को चारपाई पे लिटाया, खुद अपने बाबा का जनाजा पढ़ाया। मैं कहूंगा मौला इमाम अली ने किया, आपको गुस्ल भी दिया गया, आपको कफन भी दिया गया, किस्मत मजलूम हुसैन की, किसको ना गुस्ल दिया गया, जिसको ना कफन दिया गया, क्योंकि आपका बेटा हसन अस्करी था जिसने आपका जनाजा पढ़ाया। हुसैन की किस्मत, जिसने हुसैन को गुस्ल देना था, उस सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, उस सज्जाद के पाँव में लड़ियां, वो पुखियों को लेके कभी कूफे के बाजार लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन अय्यामुन कानू